الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ لیں سب سے پہلے ہم مختصر دہرائی کر لیتے ہیں اسم کے چار پہلوؤں سے متعلق۔ تو میں نے آپ کو بتایا تھا اگر ہم کوئی اسم جو ہے درست استعمال کرنا چاہتے ہیں جملے میں، تو اس کو استعمال کرنے کے لیے اس سے متعلق ہمیں چار باتوں کا جاننا ضروری ہے۔ اس اسم کی حالت، اس کا سٹیٹس، کہ وہ کون سی حالت میں ہے، فاعلی حالت میں ہے، مفعولی حالت میں ہے، اضافی حالت میں ہے۔ یہ مائک بند کر دیں جی اپنا۔ یہ مائک بند کر دیں، آواز آ رہی ہے مستقل۔ اچھا جی، اس اسم سے متعلق اس کی حالت کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ وہ رفع کی حالت میں ہے، نصب کی حالت میں ہے یا جر کی حالت میں ہے۔ جنس، عدد، وسعت، چار چیزوں کا ہمیں جاننا بہت ضروری ہے۔ اگر کسی اسم کو ہم جملے میں درست استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اس اسم سے متعلق چار چیزوں کا جاننا ضروری ہے: اس اسم کی حالت، اس اسم کی جنس، اس اسم کا عدد اور اس اسم کی وسعت۔ حالت کے اعتبار سے یا تو اسم رفع کی حالت میں ہوگا، یا نصب کی حالت میں ہوگا، یا پھر جر کی حالت میں ہوگا، چوتھی حالت کوئی نہیں ہوگی۔ اچھا، اسی طرح جنس کے اعتبار سے اسم یا تو مذکر ہوگا یا پھر مؤنث ہوگا، تیسری چیز ہم نے نہیں پڑھی۔ اسی طرح عدد کے اعتبار سے اسم یا تو واحد ہوگا یا تثنیہ ہوگا یا پھر جمع ہوگا، چوتھی چیز کوئی نہیں ہوگی۔ اور وسعت کے اعتبار سے اسم یا تو معرفہ ہوگا یا پھر نکرہ ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، پھر ایک دفعہ دیکھ لیں۔ حالت کے اعتبار سے اسم رفع کی حالت میں ہوگا یا نصب کی حالت میں ہوگا یا جر کی حالت میں ہوگا۔ جنس کے اعتبار سے اسم یا تو مذکر ہوگا یا پھر مؤنث ہوگا۔ عدد کے اعتبار سے اسم یا تو واحد ہوگا یا تثنیہ ہوگا یا پھر جمع ہوگا۔ وسعت کے اعتبار سے اسم یا تو معرفہ ہوگا یا پھر نکرہ ہوگا۔ یہ چیزیں آپ کو یاد ہونی چاہیے، آگے آپ کو یہ واضح ہوتی چلی جائیں گی، تو کیونکہ ہم الگ الگ کر کے واضح کر کے پڑھیں گے تو واضح ہو جائیں گے انشاءاللہ، لیکن یہ آپ کو یاد ہونی چاہیے۔ یعنی یہ چار چیزیں آپ کی فنگر ٹپس پہ آپ کو یاد ہونی چاہیے۔ پھر ان کے اندر کون کون سی چیزیں ہوتی ہیں، یہ کون سی حالت ہے، یعنی تین حالتیں کون کون سی ہوتی ہیں، یہ آپ کو یاد ہونی چاہیے۔ پھر وہ شکل ہم خود آگے دیکھیں گے کہ رفع کی حالت میں جو اسم ہوتا ہے اس کی شکل کیا ہوتی ہے، نصب کی حالت میں جب اسم ہوتا ہے تو اس کی شکل کیا ہوتی ہے، اور جر کی حالت میں اسم جب ہوتا ہے تو اس کی شکل کیا ہوتی ہے، وہ آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اور مذکر ہے یا مؤنث ہے، عربی کے اندر اس کی پہچان کیا ہے، وہ بھی ہم انشاءاللہ تفصیل سے پڑھیں گے۔ پھر اسی طرح عدد کو جب ہم پڑھیں گے تو واحد اسم کیسے ہوتا ہے، اس کی شکل کیا ہوتی ہے، تثنیہ اسم کیسے ہوتا ہے، اس کی آواز کون سی آتی ہے، اس کی شکل کیا ہوتی ہے، اور جمع اسم جو ہے کس شکل میں ہوتا ہے اور اس کی آواز کیا آتی ہے، وہ ہم انشاءاللہ اسی طرح پڑھیں گے۔ اور معرفہ اسماء کون کون سے ہوتے ہیں اور نکرہ اسماء کون کون سے ہوتے ہیں۔ پھر آپ دیکھ لیں، اگر اسم کو آپ نے درست استعمال کرنا ہے تو اس اسم سے متعلق آپ کو چار باتوں کا جاننا ضروری ہے: اس اسم کی حالت سے متعلق، اس اسم کی جنس، اس اسم کا عدد اور اس اسم کی وسعت کیا ہے۔ یہ چاروں پہلو آپ کو واضح ہونے چاہیے۔ حالت کے اعتبار سے اسم یا تو رفع کی حالت میں ہوگا یا نصب کی حالت میں ہوگا یا جر کی حالت میں ہوگا، اور جنس کے اعتبار سے اسم یا تو مذکر ہوگا یا پھر مؤنث ہوگا۔
عدد کے اعتبار سے اسم یا تو واحد ہوگا یا تثنیہ ہوگا یا پھر جمع ہوگا، اور وسعت کے اعتبار سے اسم یا تو معرفہ ہوگا یا پھر نکرہ ہوگا۔ جن لوگوں کو پہلے سے کسی حد تک عربی گرامر آتی ہے، یہ میری دہرائی سے ان کو ہو سکتا ہے چڑ بھی لگ جائے، لیکن آپ کو میں ایک چیز بتاؤں، مجھے بہت سارے لوگ جب ملاقات کرتے ہیں یا جہاں پہ میں پڑھاتا ہوں تو میں دہرائی بہت زیادہ کروانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ خدا نخواستہ اگر کسی کو موقع نہیں ملا اس کو اچھے طریقے سے تیار کرنے کا، تو یہ جو بار بار چیزیں جو بہت اہم چیزیں ہوتی ہیں وہ میں بار بار دہراتا ہوں، اس وجہ سے ان کو ذہن نشین ہو جاتی ہیں۔ اچھا جی، اب ہم نے یہ چیز پڑھی تھی، فاعلی حالت میں جو اسم ہوگا نا، یعنی رفع کی حالت میں، اسے ہم مرفوع کہیں گے۔ رفع کی حالت والے اسم کو مرفوع کہیں گے، اور جو مفعولی حالت میں ہوگا یعنی نصب کی حالت والا اسم، اسے ہم منصوب کہیں گے۔ یہ نام آپ یاد کر لیں، نہیں تو یہ اتنے استعمال ہوں گے انشاءاللہ یہ ویسے بھی آپ کو یاد ہو جائیں گے۔ اچھا، اسی طرح اضافی حالت میں جو اسم ہوگا جسے ہم جر کی حالت کہتے ہیں، وہ اس اسم کو ہم مجرور کہیں گے، تو وہ مجرور کہلائے گا۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ جیسے دیکھیں، ضرب حامد زیدن، یہ اپنا مائک ضرور بند کیا کریں، یہ تو میں بار بار یہاں سے بند کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، یہاں سے بند بھی نہیں ہو رہا، تو یہ مختلف لوگ کھول دیتے ہیں، اس کا خصوصی خیال رکھیں، اور پہلے بلکہ اس چیز کا خیال رکھا کریں یہ کسی بھی صورت میں کھلا ہوا نہ ہو، پھر سب ذرا جو کلاس ہوتی ہے اس میں۔ ہاں، آپ کو کوئی ذہن میں سوال آیا تو فوراً ٹائپ کر کے بھیجیں مجھے، وہ بھی آپ نے مائک کھول کے نہیں کرنا۔ ضرب حامد، یہ جو حامد ہے نا یہاں پہ، یہ مرفوع ہے، رفع کی حالت میں ہے، تو اسے ہم کیا کہیں گے؟ اس اسم کو کیا کہیں گے؟ مرفوع۔ حالت اس کی کیا ہے؟ رفع کی، رفع کی حالت ہے، لیکن اس اسم کو ہم کیا کہیں گے؟ مرفوع۔ اچھا، یہ زیدن منصوب ہے، نصب کی حالت میں ہے، تو اسے ہم منصوب کہیں گے۔ ضرب حامد زیدن، اور جو فاعل ہوتا ہے وہ رفع کی حالت میں ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ یہاں پہ دیکھیں ترجمہ کیا ہے، مارا حامد نے زید کو۔ اب دیکھیں یہ جو نے آیا ہے نا اور یہ کو آیا ہے، یہ اس کی جگہ پہ کوئی لفظ نہیں ہے عربی میں۔ نیک کی نشانی یہ اوپر دو پیش ہیں، اور کو کی نشانی یہ دو اوپر زبر ہیں، تو یہ جو دو زبر ہیں یہ بتاتی ہیں کہ یہ مفعول ہے، اور جو دو دو پیش ہیں یہ بتاتی ہیں کہ یہ فائل ہے۔ لیکن یہ کہیں پہ آپ کو رفع کی حالت والا اسم نظر آئے تو ضروری نہیں ہے کہ ہر وقت وہ فائل ہو، اور ہر وقت دو زبر والا جو اسم ہے ضروری نہیں ہے کہ مفعول بھی ہو، کہیں کوئی ایک آدھ جگہ ایسی آئے گی جہاں پہ یہ مفعول نہیں ہوگا۔ تو اس چیز کے لیے بھی اپنی کھڑکی، یعنی ایکسیپشن کے لیے اپنی کھڑکی کھول کر رکھیں ذہن کی، تاکہ کوئی اس طرح کی بات بھی آ جائے تو اس کو آپ قبول کرنے میں آپ کے لیے مشکل نہ ہو۔ نہیں جی، اب ہم آگے چلتے ہیں۔ اقرض زید حامدن، دیکھیں یہاں پہ حامد کا کردار کیا ہے؟ ضرب حامد زیدن، حامد نے زید کو مارا، وجہ کوئی بھی ہو سکتی ہے، تو مارنا بظاہر بری بات ہے نا، اچھی بات تو نہیں ہے۔ حامد کا کردار یہاں پہ مارنے والا ہے، لیکن زید کا کردار ہمارے سامنے آ رہا ہے، جب زید فائل ہونے کی صورت میں آیا، جب زید کے پاس کچھ آیا تو اس نے اسے قرض دیا۔ اقرض زید حامدن، یہاں پہ حامد فائل ہے، یہاں پہ حامد مفعول ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو یہاں پہ زید فائل ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ رفع کی حالت میں ہے، جو رفع کی حالت میں ہوگا وہ جو ہے فائل ہوگا، چاہے ہم یہ بعد میں بھی لکھ دیتے تب بھی فائل کون سا ہوتا؟ جو رفع کی حالت والا ہے، اور حامدن ہم پہلے لکھ دیتے تب بھی حامد مفعول ہوتا، ٹھیک ہے جی؟ اقرض زید حامدن، زید نے حامد کو قرض دیا، دینے والا فائل، لینے والا مفعول۔ اچھا جی، آگے چلیں، آگے کیا ہے؟ کتاب حامدن، حامد مالک اور کتاب ملکیت، تو جو ملکیت ہوتی ہے اس کو مضاف کہتے ہیں، اور جو مالک ہوتا ہے اسے مضاف الیہ کہتے ہیں، اور جو مضاف الیہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے۔ یہ مرکب ہے پورا کا پورا، یہ ہم بعد میں انشاءاللہ سمجھیں گے، لیکن ابھی آپ کا جو سمجھنے کی چیز ہے وہ کیا ہے کہ حامد جو ہے جر کی حالت میں ہے، اسے ہم کیا کہیں گے؟ مجرور۔
ये इस हामिद को मरफू, यहाँ पे हामिद को मंसूब, और यहाँ पे हामिद को मजरूर कहेंगे, क्योंकि ये जर की हालत में है। हामिद की किताब। अच्छा, इन्होंने कहा है कि फाइल और मफूल का दोबारा बता दें। हाँ, दोबारा बता देते हैं जी। हम्म, ये हर सूरत में अपने वीडियो बंद रखा करें, और ये भी बंद रखा करें, ऑडियो भी। आज तो मुझे बार बार कहना पड़ गया है, हालांकि ये चीज़ें आप समझ जाएं खुद ब खुद, इसमें बार बार कहने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। अच्छा जी। ज़रब हामिदुन ज़ैदन, जब फाइल होगा, जो भी इसम फाइल के तौर पर आएगा वो रफा की हालत में होगा, उसके ऊपर दो पेश या एक पेश होंगी। ठीक है। अच्छा, जो मफूल होगा वो नसब की हालत में होगा। ठीक है। अमूमी तौर पर नसब की हालत में होगा, वो मंसूब कहलाएगा। तो फाइल के तौर पर जब आता है रफा की हालत में होता है, इसको कहते हैं रफा की हालत। और जब मफूल के तौर पर आता है वो मंसूब होता है, नसब की हालत में होता है। तो फाइल काम करने वाला और मफूल जिस पर काम हुआ हो। देखें, वरब हामिदुन जैदन, हामिद ने मारा जैद को। मारने वाला फाइल हो गया ना, काम करने वाला, फाइल का मतलब काम करने वाला। अब ये वरबा, मारना भी एक काम है ना, कर रहा है। और जैदन, जो मार खा रहा है वो मफूल है, उस पर काम हो रहा है। ठीक है जी, उस पर काम हो रहा है। और इसी तरह अब आप देखें, ज़रब हामिदुन ज़ैदन, जैद ने अपना, हामिद ने जैद को मारा। तो ये रफा की हालत में है, इस वजह से ये फाइल है, और ये नसब की हालत में है, इस वजह से ये मफूल है। ज़रब हामिदुन ज़ैदन। और फिर अक़रज़ ज़ैदुन हामिदन, यहाँ पे जैद देखें नसब की एक हालत में था, और ये जो है मंसूब था, जबकि यहाँ पे जैद रफा की हालत में है और फाइल के तौर पर आया है। अच्छा, यहाँ पे देखें, हामिद क्या बना था? फाइल बना था, और यहाँ पे हामिद मफूल बना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये नसब की हालत में है। दोबारा सुने इसका तर्जुमा, अकरम जैदुन हामिदन। देखें, जैद कर्ज देने वाला है ना, जो देने वाला है वही फाइल हुआ, देने वाला खुद दे रहा है ना, काम करने वाला वही है। और हामिदन लेने वाला है, मफूल वही होगा। ठीक है। तो जो देने वाला है वो रफा की हालत में होगा, दो पेश के साथ, या एक पेश भी आ सकती है कहीं पे। और जो लेने वाला है वो मफूल है। अब आपको बात समझ आ गई? नहीं आई तो भी हम आगे इंशाल्लाह समझेंगे। ये मिसाल के तौर पर है कि एक इस्म रफा की हालत में भी आ सकता है, नसब की हालत में भी आ सकता है, और जर की हालत में भी आ सकता है। यहाँ पे जो हमारा मकसूद है ना, ये सिर्फ रफा, रफा की हालत, नसब की हालत, और फिर जर की हालत समझने से ताल्लुक रखता है बस। बाकी चीजें हम इंशाल्लाह बाद में समझेंगे। अहम तरीन चीज क्या है? हर इस्म के मरफू, मंसूब या मजरूर होने की कोई ना कोई वजह होती है। ये जो मरफू है ना, इसको काट दें। मरफू, हर इस्म के मरफू होने की वजह कोई नहीं होती, बल्कि हर इस्म शुरू में मरफू ही होता है। मंसूब या मजरूर की कोई ना कोई वजह होती है। जी जी, एराबी हालत से पता चलेगा। अभी हम इसको जब हम पढ़ेंगे ना इंशाल्लाह, एराबी हालत वाजे करके इंशाल्लाह वो आपके सामने बिल्कुल वाजे हो जाएगा। अभी तो हम सिर्फ और सिर्फ उसको, उसका तारुफ ले रहे हैं। अच्छा, अब आप देखें, हर इस्म की जो पहली हालत होती है वो मरफू होता है। ये इन्होंने जो लिखा है, हर इस्म के मरफू, मंसूब या मजरूर होने की कोई ना कोई वजह होती है, वो मरफू की नहीं, इसको काट के मंसूब या मजरूर लिख लीजिएगा। नोट कर लें कि जो इस्म मरफू होता है, यानी हर इस्म मरफू होता है, उसकी पहली हालत मरफू की होती है। लेकिन जब वो मंसूब या मजरूर होता है तो उसकी कोई ना कोई वजह जरूर होती है,
کہ وہ منصوب ہوا ہے یا مجرور ہوا ہے. اب ہم پہچانیں گے کیسے؟ اس کے منصوب مجرور ہونے سے وہ ہم اس عبارت میں بھی دیکھیں گے، اور کہیں پہ اس کی اپنی شکل سے بھی آپ کو پتا چلے گا کہ اس وقت یہ رفع کی حالت میں ہے، مرفوع ہے، اور اس وقت یہ نصب کی حالت میں ہے، یہ مجرور ہے. اب ہم آگے چلتے ہیں. اسم اگر مرفوع ہے تو فاعلی حالت میں ہوگا، عمومی طور پر ساتھ لکھ لیں. اچھا، اسم اگر منصوب ہے تو مفعولی حالت میں ہوگا عمومی طور پر، اور اسم اگر مجرور ہے تو اضافی حالت میں ہوگا عمومی طور پر. چنانچہ گرامر میں بہتر فہم حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہر عبارت پر غور کیا جائے کہ اس میں اسم کون سا ہے، اور کون سے اس میں ان کی حالت کیا ہے، اور اس حالت میں ہونے کی وجہ کیا ہے. یہ وجوہات آپ کے سامنے آگے انشاءاللہ آتی جائیں گی. یہ بتانے، یہ جو عبارت ہے اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ قرآن مجید کھول کر اب پڑھنا شروع کریں. مطلب روزانہ کی بنیاد پر اپنی ایک یا دو آیات کا تو کم از کم معمول بنائے گرامیٹیکلی سمجھنے کا. مثال کے طور پر کوئی بھی ایک بات ہم نے سمجھی تو وہ آپ ڈھونڈیں اپنے قرآن مجید کے اس سبق میں سے ایک آیت جو آپ پڑھیں گے، اس میں سے سارے رولز تو آئے ہوئے ہیں نا، کوئی نہ کوئی رول ہو سکتا ہے آپ کا پڑھا ہوا آپ کے سامنے آ جائے، اور کوئی نہ کوئی نہیں آئے گا، بلکہ بہت سارے آئیں گے جو ابھی تک آپ نے پڑھ لیے ہیں الحمدللہ. اچھا جی، اب آپ ذرا غور کریں، اردو کے اس جملے پر غور کریں: مدد کی حامد نے زید کی. فائل کے تعین کے لیے سوال کریں: کس نے مدد کی؟ کس نے مدد کی؟ میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ مدد کرنے والا کون ہے؟ حامد ہے. پتہ کیسے چلا؟ نے ہمیں بتا رہا ہے کہ حامد نے مدد اپنا حامد نے مدد کی. یہ نے ہمیں بتا رہا ہے کہ مدد کرنے والا حامد ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا، انہوں نے کہا ہے جی کہ گرامیٹیکلی بھی آپ ترجمہ شروع کریں. وہ ہم نے اصل میں انشاءاللہ آخری جو ہمارا یہ مکمل ہو جائے گا نا، میرا اپنا ذاتی پروگرام یہ ہے کہ بعد میں رمضان سے پہلے جو وقت گزرے گا نا، کوشش کروں گا کہ گرامیٹیکلی آپ لوگوں کو کرواؤں. لیکن میرے پاس ابھی مواد جو میں نے تیار کرنا ہے وہ ابھی تیار نہیں ہے، تو آخری صورت کا میں نے تیار کیا ہوا ہے. میرا پروگرام یہ ہے کہ کم از کم جو ہے آخری جو 20 صورتیں ہیں وہ تو کم از کم میں آپ کو گرامیٹیکلی کرواؤں. تو دعا کریں میرے لیے کہ اللہ توفیق دے. وہ ساتھ ساتھ ٹائم نہیں بچتا، ٹائم اگر بچے گا تو میں بھی کوشش کرتا رہوں گا کہ ایک ایک جو ہے صورت کی میں یہ مکمل کروں. کم از کم 20 صورتیں ایک کورس کے ساتھ میں ضرور گرامیٹیکلی کرواؤں. تو اب جو میری تیار ہوئی ہوئی ہے آخری صورت، تو وہ تو ضرور آپ لوگوں کو کرواؤں گا، اور آپ کو ایسے انشاءاللہ سمجھ آئے گا جیسے زبر زیر پیش آپ کو نظر آتی ہے قرآن مجید کے اندر، اور آپ پہچان لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ آپ لوگوں نے دعا بھی کرنی ہے، اور آپ لوگوں کی تسلی کے لیے یہ میں بتا رہا ہوں. لیکن یہ وعدہ نہ سمجھیے گا، بعض دفعہ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں کہ بھائی آپ نے کہا تو تھا لیکن آپ نے شروع نہیں کروایا. یہ ہمارا 5 ماہ کا جو کورس ہوگا، اس کے بعد میرا پروگرام اپنا ذاتی پروگرام ہے کہ آپ لوگوں کو میں سے جو کرنا چاہے گا ان کو یہ میں کرواؤں گا انشاءاللہ. اچھا جی، اب آپ دیکھیں، نے ہمیں بتا رہا ہے کہ جو فائل ہے وہ حامد ہے. ٹھیک ہے. اب ہم اگلا ایک چیز دیکھتے ہیں، وہ کیا ہے؟ تو جواب کیا ملا؟ حامد نے. اسی طرح مفعول کے تعین کے لیے کس کی مدد کی. اب یہ کون سی چیز ہمیں بتائے گی، کون سی نشانی اردو میں ہے جس سے ہمیں پتا چلے گا کہ مفعول زید ہے؟ کی ہمیں بتا رہی ہے کہ مفعول جو ہے وہ زید ہے. کی ہمیں بتا رہی ہے کہ زید کی. بالکل جی، ٹیسٹ بھی ہوا کرے گا، آپ فکر نہ کریں. میرے پاس بہت سارا یہ مواد ہے. میں نے ابھی بھی بلکہ آپ لوگوں کے لیے ٹیسٹ بنایا ہوا ہے. تو کچھ لوگ پھر ٹیسٹ سے ڈرنا بھی شروع کر دیتے ہیں نا، لیکن بہرحال انشاءاللہ یہ چیزیں ساتھ ساتھ ہوں گی. آپ ابھی اس وقت جو فوکس ہے نا جی، اس سبق سے متعلق رکھیں. اللہ بہتری کرے گا انشاءاللہ، یہ ساری چیزیں آتی جائیں گی.
अच्छा, अब आप देखें ये जो की है ना, ये हमें बता रही है कि मफूल जिस पर जिसकी मदद क्या आ की गया? गई वो जैद ही है। ठीक है जी। तो क्या आ गया? मदद की हामिद ने, जैद की। अब ये जो ने और की है ना, इसके लिए अरबी में हमारे पास कोई लफ्ज नहीं है। मुझे मुझे बोलना है ठीक हो ना गया। बस। मुझे समझ नहीं आती ये लोगों का क्यों खुल जाता है, और आज तो मैं कोशिश कर रहा हूँ बंद करने की, यहाँ से भी बंद नहीं हो रहा। अच्छा जी, चुनाचे जवाब क्या मिलेगा कि जिस लफ्ज के साथ ने लगा हुआ है वो फाइल होता है, और जिस लफ्ज के साथ को या की होता है वो मफूल होता है। ठीक है जी। अब जुमले की तरतीब आप बदल दें। जैद की, अपना मदद की, जैद की, हामिद ने। अब मुझे बताएं फाइल कौन सा है इन दोनों में से, जैद है या हामिद है? हाँ जी। हामिद। ये आपने बोल के नहीं बताना, ये लिख के बताना है। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां पैदा फरमाए। खवातीन के लिए तो बिल्कुल सख्त मना है ना, हामिद। अच्छा, अब आप देखें हमने तरतीब बदली है, लेकिन जिसके साथ ने है वो फाइल है, और जिसके साथ की है वो मफूल है। ठीक है जी। मदद की, जैद की, हामिद ने। अब हम जब अरबी के अंदर देखेंगे वहां पे भी हमने ये तरतीब देखनी है। हामिद अब भी फाइल इसलिए कि उसके साथ ने लगा हुआ है, और जैद मफूल है इसलिए कि उसके साथ की है। तरतीब बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ा। अहम बात अब इसके अंदर क्या है कि हर्फ ने और को किसी के साथ आ रहा है, वही फाइल और मफूल का तायुन करेगा। यानी ने किसी इसम के साथ आ रहा है तो वो फाइल है, और को किसी इसम के साथ आ रहा है तो वो मफूल है। अरबी के अंदर आप देखिएगा, जरा गौर कीजिएगा। अरबी जबान में ने और को के लिए कोई अलग लफ्ज नहीं है, और ये एराब की मदद से हम जो है इसका पता चला सकते हैं। तो ये देखें, ये ने की जगह पे ये दो पेश हैं, और को की जगह पे ये दो जबर हैं। अब देखें, नसरा हामिदुन जैदन, हामिद ने मदद की जैद की। लेकिन यहाँ पे हम लिखते हैं नसरा जैदन हामिदुन, तो यहाँ पे भी हम हामिद को ही फाइल कहेंगे। यानी हामिद ने मदद की जैद की, दोनों जगहों पे तर्जुमा एक होगा, चाहे तरतीब हम बदल भी दें। ठीक है जी। हाँ, ये तनवीन कहते हैं दो जबर दो जेर दो पेश को। तनवीन आप रफा की हालत को नहीं कह सकते। तो दो पेश यानी रफा की हालत हमें बताएगी कि ये फाइल है, और नसब की हालत हमें बताएगी कि ये मफूल है। हामिद फाइल है, बहुत अच्छे, माशाल्लाह। ये आपने बहुत अच्छा बताया कि दो पेश से पता चल रहा है कि हामिद फाइल है, जबकि दो जबर से पता चल क्या चल रहा है कि जैद मफूल है। अब हामिद जो है ना, चाहे उसे पहले लिख लें फेल के साथ या उसे बाद में लिख लें, तब भी जो है फाइल हामिद ही रहेगा। लेकिन तरतीब जो होती है ना वो ये होती है कि फेल के बाद जो है फाइल आता है, और फिर उसके बाद मफूल आता है। तरतीब हमने यही रखनी है। लेकिन अगर आप बदलना चाहें तो भी फाइल वो रहेगा जिसके ऊपर दो पेज या एक पेज होंगी। अच्छा जी, दोनों सूरतों में हामिद फाइल है, और उसको तनवीन पेज से जाहिर किया गया है। इस तरह जैद मफूल है और उसको तनवीन जबर से जाहिर किया गया है, यानी दो जबर से जाहिर किया गया है। चुनाचे मालूम हुआ अगर इसम वाहिद है तो फाइल पे, अब वाहिद वाली बात पे जहन जहन नशीन कीजिएगा इस, क्योंकि वाहिद के ऊपर दो पेश हों तो उससे हमें पता चलेगा कि ये मरफू है। अच्छा, अगर तस्निया या जमा होंगी तो उनकी फाइली और मफूली हालत की शक्ल और होगी, वो हम बाद में देखेंगे इंशाअल्लाह। देखें, ये जो नासवारा है ना, ये असल में फेल है। इसको आप इसकी रफा नसब जर नहीं देख सकते।
یہ ہم نے ابھی پڑھا نہیں ہے نا، یہ ہمارا ابھی ٹاپک نہیں ہے، ابھی تو ہم اسم پڑھ رہے ہیں نا. جب فعل پڑھیں گے تو یہ ناصرا، اس کے اپنے اندر ایک پورا جملہ ہے، وہ میں آپ کو اس وقت بتاؤں گا. اس وقت بھی آپ کو اس کا ترجمہ میں بتا دیتا ہوں. ناصرہ کا مطلب اس ایک مذکر نے مدد کی، اس کی شکل اسی طرح ہوگی. اس وقت ہم اس کو رفع نصب جر اس لحاظ سے نہیں دیکھ سکتے، وہاں پہ ہم دیکھیں گے لیکن اس کا تھوڑا سا انداز مختلف ہوگا. ابھی اس بات کو بالکل نہ چھیڑیے، ابھی ہم اسم کو دیکھ رہے ہیں. اسم رفع کی حالت میں ہوتا ہے یا نصب کی حالت میں یا جر کی حالت میں، تو اس کی جو اس کا کردار ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. اسم واحد ہے تو فاعل پیش سے ظاہر ہوگا، اور مفعول ہے تو زبر سے. یعنی فاعل کی صورت میں اسم مرفوع اور مفعول منصوب ہوگا. ٹھیک ہے جی. جو مفعول ہوگا وہ منصوب ہوگا، نصب کی حالت میں ہوگا. اعراب کی تبدیلی کے اعتبار سے اسم کی اقسام، اب ہم نے انشاءاللہ کل یہ چیز پڑھنی ہے. یہ 21 نمبر سلائیڈ پر ہم دیکھیں گے کہ اسم کی اصل میں 3 قسمیں ہوتی ہیں، کہ وہ رفع کی حالت میں، نصب کی حالت میں، جر کی حالت میں بھی 3 قسموں میں بٹا ہوا ہوتا ہے. تو میں آپ کو شکلیں بس دکھا دیتا ہوں، پڑھیں گے ہم اسے کل. یہ 3 شکلیں ہیں اسم کی: کتابن، کتابن، کتابن. اور یعنی دیکھیں اس نے 3 شکلیں اختیار کی ہیں: ابراہیم، ابراہیمہ، ابراہیمہ. اس نے 2 شکلیں اختیار کی ہیں: ہدا، 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 یا ہدن، ہدن، ہدن. اس نے 1 شکل اختیار کی ہے. اس کو ہم تفصیل سے پڑھیں گے انشاءاللہ کل نہیں بلکہ جو ہے اتوار والے دن، یعنی کل اور پرسوں جو ہے ہماری چھٹی ہوگی. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. ٹیسٹ ابھی جو ہے نا نہیں ہوگا، یہ جو ٹیسٹ ہے نا یہ ہو سکتا ہے اگلے ہفتے کے اندر میں آپ لوگوں کو کچھ چند مشقیں دوں گا. یہ ایک بات سن لیں بس، وہ میں مشقیں دیا کروں گا. جو ٹیسٹ ہوگا نا وہ ہم ایک پورا ٹاپک جب مکمل کیا کریں گے اس وقت دیا کریں گے. مطلب روز روز ہم ٹیسٹ لیں گے تو میں اس میں سے سوال بنانا بھی تو آسان نہیں ہوتا، کون سی چیز کو میں سوال بناؤں. تو اس کی مثالیں تو میں آپ کو بھیجا کروں گا یعنی اس کی پریکٹس کے لیے، لیکن جو ٹیسٹ ہوگا ایک ٹاپک مکمل ہوا کرے گا تو ہم اس کا ٹیسٹ لے لیا کریں گے انشاءاللہ. اور میں اس سے مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ آپ لوگوں کو ٹیسٹ دینے کا شوق ہے. جس کو ٹیسٹ دینے کا شوق ہے اصل میں تیاری اسی کی بہت اچھی ہوتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.